یہ میں ضرور کہوں گی کہ اب امید ہوگی چیئرمین صاحب کہ پاکستان کی جو اس وقت مظلوم عوام ہے 40% سے زیادہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ان کو بھی اب کچھ ریلیف ملے، کیونکہ فوری طور پر سر آپ کو پتہ ہے عالمی دنیا میں منڈیوں میں تیل کی پھر کمی، قیمتوں میں کمی آتی ہے۔ ہماری ضرور اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ریفلیکٹ ہو ہمارے لوگوں کے والیٹس پر، ان کے ہاؤس ہولڈ انکم پر، ان کی قوت خرید پر، کیونکہ قوت خرید پورے سال انفلیشن کی زد میں اٹیک ہوتی گئی ہے، اس پہ حملے ہوتے گئے ہیں، کبھی 8%، کبھی کچھ۔ تو اب میں موٹی موٹی بات صرف 3-4 آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ یہ 18 کھرب روپے کا بجٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی رہا ہے اور ہمارا فوکس یہی رہا ہے کہ پہلے ہم جتنا بھی مظلوم طبقہ ہے ان کو تقویت دیں۔ تو اس میں ہماری گزارش رہی ہے چیئرمین صاحب کے ٹیکسیشن کا مد جو ہے، جس سے حکومتیں چلتی ہیں، جس سے ایکسپینڈیچرز آتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہوں، انڈائریکٹ کم ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سر کہ انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ تر اس وقت سیلز ٹیکس کی شکل میں ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، عوام پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل اونر کیا سوچتا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ خاص طور سے سب سے بڑا اس میں جو ٹیکس کلیکشن کی مد ہو رہی ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ وہ ہے جی پیٹرولیم لیوی۔ محسن عزیز صاحب آپ کی بھی توجہ مجھے چاہیے، شاید آپ مجھ سے اگری کریں نہ کریں، لیکن آپ کی نظر ہے اس پہ، ان ساری چیزوں پہ، کہ پیٹرولیم لیویز جو لیویز لگتی جا رہی ہیں سر، یہ ایک ہمارے عمرانی معاہدے کی نفی کرتی ہیں۔ ایک فلڈ کے دوران اگر ایک لیوی لگائی گئی یا کیٹاسٹرفی کے دوران ایک لیوی لگائی گئی حادثے سے بچنے کے لیے، تو اس کو انسٹیٹیوشنلی آپ بڑھاتے نہیں ہیں، اس کو آپ انسٹیٹیوشنلی اتنا بڑا نہیں کر دیتے کہ وہ آپ کے جو صوبائی ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو اس سے وسائل کھینچنے شروع کر دیتی ہے۔ اس وقت ایسے ہی ہو رہا ہے۔ 1.7 کھرب پر یہ پی ڈی ایل لیوی آ گئی ہے سر، 1.7 کھرب پر ان 18 ٹریلین بجٹ۔ آپ کی ایف بی آر کا ٹارگٹ 15 ٹریلین ہے، اس میں لیویز پہ لیویز لگتی جا رہی ہیں۔ مجھے سخت تشویش ہے کہ کاربن لیوی بھی لگائی گئی ہے۔ کاربن لیوی نارملی ٹیکس کا مد ہوتا ہے، اور ٹیکس ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر مقدس کیا جاتا ہے، رنگ فینس کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے جو آپ کی اکانومی کو ڈی کاربنائز کرتے ہیں، انسینٹیو دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں کاربن ٹیکس کے بجائے کاربن لیوی لگ گئی ہے، وہ پی ڈی ایل میں ضم ہو گئی ہے، اور وہ بھی آپ پر ایک سیلز ٹیکس کی شکل میں آئے گی۔ تو ہماری گزارش رہی ہے، ہم نے کوئی اس میں پازیٹیو کردار ادا کیا ہے پیپلز پارٹی نے، مثلاً ہمیشہ اور اس دفعہ بھی کوشش کر کے جو ہم سمجھتے ہیں جو ٹیکسیشن ہے جو غریب پر زیادہ ہوگا اور بوجھ ثابت ہوگا، وہ کم کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پی ایس ڈی پی ملک کا ڈیولپمنٹ اتنا کم ہے، اور صوبوں کی سوشل سپینڈنگ بھی کم ہو گئی ہے، کیونکہ صوبوں پر کٹوتی لگی ہے سر، صوبوں پر ہر طرف کی کٹوتی لگی ہے۔ این ایف سی فارمولا تو وہیں کا وہیں ہے، لیکن دوسری کٹوتیاں لگی ہیں، یہ لیویز کی شکل میں لگ رہی ہیں، اور سرپلسز جو صوبے دیتے ہیں اس میں لگ رہی ہے۔ پھر دوسرا کنٹریبیوشن ہے ہمارا اس دفعہ سب کا مجموعی طور پر، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کی ضرورات ہیں وہ ہم بھرپور طریقے سے پوری کریں گے۔ ہماری سیکیورٹی اور ہماری مسلح افواج سر آنکھوں پر، ان کی ضروریات سر آنکھوں پر، لیکن باقی مت دیکھ لیجئے، لیویز سے نکالا جا رہے ہیں، سرپلس سے نکالا جا رہا ہے، اور سوشل سپینڈنگ کون کرتا ہے؟ صوبہ کرتا ہے۔ تو سر سوشل سپینڈنگ میں آپ کیسے بڑھائیں گے اگر صوبوں کے ایکسپینڈیچرز آپ کم کر دیں گے؟ وہ تو لٹرلی فریز ہو گئے ہیں۔ تو ہماری تجویز تھی کہ ٹیکسیشن کا پول بڑھائیں، ٹیکسیشن کا برڈن سپریڈ کریں۔ سروسز سیکٹر جو ملک کا سب سے بڑا سیکٹر اب آیا ہے، سب کے سب ذرا بک کھولیے تو دیکھیے کون سے سب سے بڑا سیکٹر ہے، سروس سیکٹر ہے۔ ٹریڈ، سروس، ریٹیل، ان کو ٹیکس کریں۔ ایک سکیم آئی پھر کہ 200 ملین کا کیپ کر کے اس سے نیچے تک کریں گے کچھ دکانداروں کو، بٹ سر دس از اے ڈراپ ان دی اوشن۔ پاکستان کو ٹیکسیشن کی سخت ضرورت ہے۔
ٹیکسیشن اس طرح بڑھانے کی ضرورت ہے, ہاریزونٹلی یا صوبوں میں نہیں لیکن فیڈرل ٹیکس میکنزم بڑھنا ہے. ایف بی آر جو کلیکٹ کر رہا ہے سر, وہ ابھی تک گڈز پر سیلز ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے, صوبے سروسز پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہر صوبہ اس وقت ایف بی آر سے بیٹر پرفارمنس دے رہا ہے ٹیکس کلیکشن میں. تو اگر آپ کا ریئل کرائسس یہی ہے کہ آپ کی پوری ٹیکسز کی مد جو ہے اور آپ کا جو قرضہ ہے, آپ کا قرضہ 49% ہو گیا ہے سر. پوری بجٹ میں ڈیٹ سروس پیمنٹس کیا ہیں, موٹی موٹی میکرو اکنامک بات کر لیں تو آپ کا قرضہ وہاں 49% جا رہا ہے جی, آپ کی پوری آؤٹ لے. تو آپ کو ٹیکسیشن بڑھانا ہے. کوئی ملک خود کفیل نہیں ہو سکتا بغیر اپنے وسائل اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے سے. اب پیروں پہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ اگر آپ اپنے سیکٹرز کو ٹیکس نہیں کریں گے. اس میں سیاست ہمیں کم کرنی چاہیے اور ملک کا قومی مفاد کا سوچنا چاہیے. ہر صوبہ سر آپ کے مطلب 11% ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن ہے. آپ دیکھ لیجئے دوسروں کا کتنا پرسنٹیج چل رہا ہے, بجٹ میں باتیں ہوں گی. 22% سندھ کا ہے, اس کے ساتھ ہر صوبے کا زیادہ ہے. So they have a much better record of tax collection than FBR. What should they do? ہماری تو آگے تجویز یہی ہونی چاہیے کہ آپ گڈز بھی صوبوں کو دیں کلیکشن کرنے کے لیے. آپ کا ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگا, آپ سروس سیکٹر پہ ٹیکس دیں, اور جہاں جہاں آپ لوگوں کو ریلیف دینی ہے. میں کچھ اچھی چیزیں بھی تسلیم کرنا چاہتی ہوں جو ہوئی ہیں سر, اور ہمارا اس میں اتنا تو رہا ہے فوکس کہ خواتین کی ہائیجین کے پروڈکٹس جو اس ملک میں ملتے نہیں ہیں, جو ہر طبقے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کی بات بھی نہیں کی جاتی, اس پہ 18% سیلز ٹیکس ہٹایا گیا ہے. کانٹرسیپشن جو فیملی پلاننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس پہ 18% ٹیکس ہٹایا, سیلز ٹیکس, کیونکہ ملک میں بنتی نہیں ہیں. کوئی فیملی پلاننگ کے پروڈکٹس ملک میں بنتے نہیں, آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. So these we have urged کہ ان پر ٹیکسیشن ختم کی جائے, and we are grateful کہ ایسا ہوا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بھی ہوئی ہیں. مثلاً بزنسز کے حوالے سے, بزنسز تو اس وقت تھوڑا اس کو کوشسلی تسلیم کر رہی ہیں کہ ہمیں گروتھ کے لیے انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. گروتھ کے لیے اس سے بہت زیادہ انسینٹیوائز کرنا ہوگا چیئرمین صاحب, کیونکہ 7% اس وقت ملک میں ان امپلائمنٹ ہے. جس ملک میں 7% بے روزگاری ہوگی, وہاں آپ کو ٹیکسیشن کی مد غریب عوام کے لیے اور بزنسز کے لیے بھی سوچنا ہوگا. وہ اس وقت ہمیں بالکل فوکس رکھنا چاہیے. اور میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جو حالات تھے, جس حالت میں یہ ملک آگے چل رہا ہے, تو سٹیبلائزیشن ضرور ہوئی ہے, لیکن آئی ایم ایف ہم ہر دفعہ نہیں کر سکتے چیئرمین صاحب. اس کا پروگرام آپ کو ریسٹرکٹ بھی کرتا ہے. اور ایک میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم 15 منٹ بولیں گے اور پھر باقی ممبرز بھی 10-10 منٹ بول لیں. تو میں صرف یہ ضرور کہوں گی کہ ایکسپینڈیچر جو ہیں حکومت کے بھی, سر آپ نے بھی آسٹیریٹی کی بات کی, پچھلے مہینے بات ہوئی تھی, 2 مہینے پہلے آسٹیریٹی کی بڑی بات ہوئی تھی. جنگوں کا پریشر ہے, نیشنل سیکیورٹی کا ایک مستقل پریشر ہے پاکستان پہ. ان حالات میں جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, تو آفرین ہے اس پہ, گورنمنٹ پہ بھی اور آرمڈ فورسز پہ بھی, ہم سب پر. لیکن آپ ٹیکس بیس اپنا بڑا کریں. ایکسپینڈیچرز کم کرنے کی ہم نے بات کی, بھئی فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرے. ڈیولوشن ہو چکا ہے چیئرمین صاحب, جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ نے ڈیوالو کی ہیں بہت ساری منسٹریز, وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہیں. آپ لوگ بجٹ ڈیبیٹ میں ان کے اخراجات ضرور پوچھیے گا. جو منسٹریز ابھی تک کھڑی ہیں جو ٹیکنیکلی ڈیوالو ہو چکی تھیں, گیلانی صاحب کے پرائم منسٹرشپ میں وہ ساری ڈیوالو ہو چکی تھی, ابھی تک کھڑی ہیں. ایک اور ایکسرسائز کیجئے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ کتنی اتھارٹیز کھڑی ہو گئی ہیں پیرالل. آپ جو بلز پاس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اسینشیل اتھارٹیز ہوتی ہیں, کچھ تو پیرالل سٹرکچرز بنتے جا رہے ہیں. تو not only have these ministries not been devolved, تو کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر آپ کے پی ایس ڈی پی سے زیادہ ہے سر. Just running of federal government is more than your PSDP. It is 1 kharab rupe.
تو آپ بتائیں, آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کا سوچیں. جس ملک کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر فیڈرل لیول پہ بھی اتنا کٹتا جائے, اور صوبوں پہ تو بالکل کٹوتی لگ گئی ہے, تو نہ وہ کوئی نیا پروجیکٹ دے پا رہے ہیں, نہ وہ پانی کا کوئی وسیلہ دے پا رہے ہیں لوگوں کو, نہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ پہ کوئی ایکسپینڈیچر کر پا رہا ہے صوبہ. جی بہت بڑے منصوبے بن سکتے تھے کچھ. اب ہم سندھ میں تو کریں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, لیکن ہر چیز کی ایک بیسک وسیلہ چاہیے ہوتا ہے. تو ترجیحات بھی دیکھنی چاہیے, اور اپنا جو فائنل سپریڈ ہے اس میں آخری بات میں یہ کہوں گی چیئرمین صاحب, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بھی اس وقت 450 یا 61 بلین خرچہ آ رہا ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں آپ کی بہت ساری پیرالل چیزیں بھی چل رہی ہیں, وہ کہیں نہیں گئیں ابھی تک. ان کے لاسز کیومولیٹو سٹیگرنگ ہیں, آپ کا انرجی لاسز سٹیگرنگ ہے, جبکہ پورا ملک رینیوبل پہ جانے تیار ہے. تو وہ ریفارمز شروع کریں. اور سر آخری بات یہ 1 منٹ میں لوں گی کہ ہر سال ابھی بھی پورا ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے. آپ کے کراپس کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کے مینگو ایکسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کی پانی کی قلتیں ہونے لگتی ہیں. سندھ ابھی بھی رو رہا ہے کہ ہمارا ملک صحرا بن گیا, بلوچستان تو ہر قطرے کو ترس رہا ہے, کے پی میں فارسٹری کے مسئلے ہو رہے ہیں, ہر جگہ مسئلے مسائل ہیں, فلڈ آتا ہے, آئے دن لوگ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج ایک مسلسل اور اس دنیا کی حقیقت ہے. یہ آپ کو ایک سکیسٹی سینچری میں لا رہی ہے, ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے, لیکن یہاں اس کے ایکسپینڈیچرز کم کیے جا رہے ہیں. سر بلیو اٹ اور ناٹ, کاربن کلائمیٹ لیوی لگائی جا رہی ہے کلائمیٹ کے نام پر, اس کے نام پر. آئی ایم ایف تسلیم کرتی ہے لیوی لگائی جا رہی ہے اس کے نام پر, وہ لیوی کلائمیٹ پر نہیں خرچ ہو رہی. اور جو کلائمیٹ منسٹریز ہیں ان کے اخراجات سلیش ہو رہے ہیں. تو کیا کیجئے گا پھر؟ ملک کے باہر تو آپ کو لوگ پیسے نہیں لا کے دیں گے کہ آپ اپنی کلائمیٹ اور ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی کو, ان چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ تو آپ سب ہمارا ہی کام بن گیا, ہم ہر دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں. اور کلائمیٹ سے آپ کے فوڈ سیکیورٹی پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا, پھر میں کہوں گی کہ میں صرف نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ بیٹھیں, میں آپ کی کابینہ کا بہت حصہ تھی. پہلا کام ہم نے کیا تھا ویٹ سپورٹ پرائس دے کے. آپ نے اور زرداری صاحب نے کہا پہلی میٹنگ آپ کی کیبنٹ, ہم سویرن ہوئے, آپ نے کہا پہلی میٹنگ شام کو ہم نے یہ کرنی ہے ویٹ سپورٹ پہ. And we were exporting wheat. Pakistan was exporting wheat, we were feeding our people and we were exporting wheat. I'm proud to say. آج کیا حالات ہیں؟ آپ کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, آپ ویٹ امپورٹ کرتے ہیں, آپ شوگر امپورٹ کرتے ہیں. یہ سارے میں آپ خود کفیل ہوتے تھے. سو آپ سوچئے اپنے سیکٹرز کو, اور کلائمیٹ کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت سنگین ہوں گے. کاربن اور کلائمیٹ کو لیویز نہ بنائے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. ان کو اگر بنانا بھی ہے تو سیلز ٹیکس بنائے پراپر, اور اس کی کلیکشن صوبوں کو دے, اور اس کو لنک کرے ڈی کاربنائزیشن کو. بلوچستان میں پانی کا مسئلہ ہوگا, سندھ میں پانی اور کھیتوں کا مسئلہ ہوگا, کھیتی باڑی اسمارٹ ایگریکلچر کا, پنجاب میں کوئی اور ہوگا, ایئر پولوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, خیبر پختونخوا میں پہاڑوں اور گلگت تک یہ سارے مسائل ہیں. گلیشیئرز آپ کے پگھل رہے ہیں 16% پہ. سو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر سر. بات تقریر ایک ہوتی ہے, پھر بجٹ میکنگ میں ہم کس کس کے دباؤ میں آ کے کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں. گزارش آخری یہ ہوگی کہ اگلے بجٹ سے پہلے پلیز ہم سے جنوری سے بات کریں. ہم سارے بیٹھ کے کمیٹیز میں, اور اگر اپوزیشن کمیٹیز میں آئے تو ایک جامع منصوبہ بندی ہو سکتی ہے سر, جس کے نام پہ ہم آگے چل سکتے ہیں.